أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اس نشست میں انشاءاللہ اصل موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی، وہ یہ کہ احادیث ضعیفہ و موضوعہ کے انتشار کے اسباب کیا ہیں اور اس کے مضر اثرات کیا ہیں۔ میں نے مغرب کی نماز سے قبل بھی بتایا تھا کہ اس کی اسباب اور اس کے مضر اثرات اس قدر زیادہ بھی ہیں، سنگین تو ہیں ہی، اس قدر کثرت سے ہیں کہ ہم اس مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ناممکن سی بات ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کی سنگینی، احادیث ضعیفہ کی وجہ سے جو مشکلات درپیش آتے ہیں، یہ کس قدر مصیبت ہے امت مسلمہ کے سر پر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، جنہوں نے زندگی کا کل حصہ اس عظیم کام کے لیے لگایا، آپ کی زبانی سنیے اس شیخ البانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کی پہلی جلد ہے، اس کا جو مقدمہ ہے کافی طویل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بطور تمہیدی کلمات کے کہ عبارت سنیے گا، ایک ایک کلمے پہ غور کیجیے آپ کہ کس قدر درد بھرا انداز ہے شیخ البانی کا رحمہ اللہ۔ میں عبارت کا ترجمہ نہیں کروں گا، مفہوم سمجھا دیتا ہوں، آپ اصحاب علم ہیں، چونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اتنے واعظین ہیں، اتنے قصاص ہیں، اتنے کاتبین ہیں، اتنے لکھنے والے لوگ ہیں، منبر پر چڑھنے والے لوگ ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، امت کا درد رکھتے ہیں، امت کی حالت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس صورتحال پر کیوں توجہ نہیں دلائی جاتی؟ احادیث ضعیفہ و موضوعہ اتنی بڑی مقدار میں امت مسلمہ میں در آئی ہیں، بلکہ جو ہے تمیز ہی نہیں رہی ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، بلکہ کبھی کبھار تو تعجب ہوتا ہے کہ حدیث صحیح بخاری میں ہو اور ایک موضوع ہو، کوئی فرق ہی نہیں رہتا بیان کرنے کے انداز میں۔ شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ، یہ ایک عظیم مصیبت ہے امت مسلمہ پر، اور میں کسی کو استثناء بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اور یہ ہوں گے جو بچ رہے ہیں اس سے۔ ہاں، کچھ بخاری، یحییٰ بن معین اور جو ہے احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ، اس طرز کے کچھ لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کے میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کر سکتا، سب اس دلدل میں ہیں، اور جو ہے حدیث کا درجہ بیان نہیں کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ اس کو استنادی حیثیت دے چکی ہے۔ آگے اس پر میں ایک گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس صورتحال سے واقف کرایا جائے، امت کو آگاہ کرایا جائے، امت کو صحیح احادیثوں پر قانع کروایا جائے، اور احادیث ضعیفہ سے انہیں دور رکھا جائے، اور محدثین نے جو اصول اور ضوابط متعین کر رکھے ہیں، جو ٹھوس ہیں، جامع ہیں، اور اپنے اندر بہت گہرائی رکھتے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر کام کیا جائے۔ دیکھیے، ایک شخص نے ایک عظیم کام کیا ہو اور لطیف پیرائے میں اپنا اظہار کرتا ہو، لا باس۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس نقطہ نظر کو اپنی کتابوں میں بھرا کے کئی جگہوں پر لکھا۔
لیجیے گا اس کا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں، ان کی جو کتاب ہے الادب المفرد شیخ امام بخاری کے رحمہ اللہ، اس کو صحیح اور ضعیف الگ کیا ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ، ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو اس کا جو ضعیف الادب المفرد ہے، اس کا جو مقدمہ ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے صحیح اور ضعیف ایکجا ہے ایک ہی کتاب میں، اسی ترتیب سے جو اسی ترتیب سے امام بخاری نے لکھا ہے، بس حکم لگا ہوا ہے اس پہ۔ صحیح اور ضعیف الگ ہے اور اس پر شیخ البانی کا کام ہے مفصل۔ تو وہ جو ضعیف ہے، ضعیف الادب المفرد، اس کے مقدمے سے میں نے شاملہ سے نوٹ کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَ، غور کیجئے، خاص کر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَ عَلَى الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَحَتْمٌ لَازِمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَتَعَرَّضُ لِتَحْدِيثِ النَّاسِ وَتَعْلِيمِهِمْ وَوَعْظِهِمْ۔ ہر مسلمان جو مسلمانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، درس دینے کے اعتبار سے، واعظ کے اعتبار سے، بطور خطیب کی امت مسلمہ سے خطاب کرنے کے لیے جو بھی مسلمان کھڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے حدیث ضعیف کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ حدیث ضعیف کی تعریف کیا ہے؟ جس میں حدیث صحیح کی شروط نہ ہو، تو حدیث صحیح کی شروط معلوم کرنا ہے اس کو، وہ کیا ہیں؟ تو شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ وَعْلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَ عَلَى الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَحَتْمٌ لَازِمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَتَعَرَّضُ لِتَحْدِيثِ النَّاسِ وَتَعْلِيمِهِمْ وَوَعْظِهِمْ۔ اب دیکھیں، وَقَدْ أَخَلَّ بِهِ جَمَاهِيرُ الْمُؤَلِّفِينَ وَالْوُعَاظِ وَالْخُطَبَاءِ فَإِنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يَرْوَوْنَ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا لَا أَصْلَ لَهُ غَيْرُ مُبَالِينَ بِنَهْيِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحديث عنه إلا بما صح كقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار۔ اس حدیث کی تخریج وغیرہ اسی میں دیکھ لیں آپ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو امت مسلمہ سے دین کی باتیں بتانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، کتنی اہمیت ہے، دیکھیے اس کی کتنی اہمیت ہے، اللہ اکبر۔ جو شخص بھی، بھلے ہی آپ انجمن میں تقریر کر رہے ہیں اس وقت بھی، آپ بطور خطیب کی ممبر پر چڑھ رہے ہیں اس وقت بھی، آپ درس دے رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے کسی کو بات بتا رہے ہیں، چلتے پھرتے کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ ایک دین کا مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث رسول ہے کہ نہیں ہے، یہ نبی کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ بڑی تعداد میں مؤلفین کتابیں تحریر کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو مجھ پر کہے گا میری طرف نسبت کر کے میں کہاں ہوں اور وہ بات صحیح ہے، میری طرف نسبت صحیح ہے، تب کہے، نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، پرواہ ہی نہیں ہے اس کی، اتنے غافل ہیں کہ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کس قدر لاپرواہ انسان ہے، کس قدر جری انسان ہے، ممبر رسول پہ کھڑے ہیں اور اتنی جرت ہے کہ رسول اللہ کا نام لے کے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ایسے کہا۔ دیکھیں بہت ممکن ہے، ایک آدمی نے تلاش کیا، معلوم کیا، تحقیق کیا اپنی طاقت کے مطابق، پھر اس کو معلوم ہوا کہ بیان کرنے کے بعد وہ حدیث رسول نہیں تھی، لیکن جس نے کہا مجھے نبی کے نام ہے کر کے کہا، نبی کی حدیث ہے کر کے کہا، صحیح حدیث ہے کر کے بتایا، لیکن اب جب اس کی صورتحال سے واقف ہو چکا ہے، وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے کر کے اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک ہی جگہ کا خطیب ہے تو اس کو آنے والے جمعہ میں بول دینا چاہیے کہ گزشتہ جمعہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی نا، وہ جو درست نہیں ہے، وہ نبی کی طرف نسبت درست نہیں ہے۔ آج کا ماحول تو بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ، اس لحاظ سے کہ جتنے لوگ اس کے سامعین رہے ہیں وہ ان کی طرف وہ بات عام کر دے سکتا ہے، یہ میرے علم میں بات نہیں تھی جو میں نے نبی کے نام لے کر کے کہا ہے، اللہ المستعان، یہ چیز بڑی اہم ہے، نصر اللہ السلامہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو لوگ احادیث صحیحہ
کو احادیث ضعیفہ سے الگ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، یا امت کے وہ علماء جنہوں نے صحیح احادیث کو احادیث ضعیفہ سے الگ کر کے بیان کیا ہے، ان کی تحقیقات سے استفادہ نہیں کرتے ہیں اور لاپرواہی برتتے ہیں، حدیث ضعیف سے استدلال کرتے ہیں، حدیث ضعیف لوگوں کو سناتے ہیں، اور امت مسلمہ پر اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے متنبہ نہیں ہوتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں لکھا، یہ جو کتاب ہے یہ امام ذہبی کی کتاب ہے رحمہ اللہ، العلو للعلی الغفار۔ امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بہت عقیدت مند، سیر و اعلام النبلاء میں آپ نے سب کو لکھا، جو سلفی تھے ان کو بھی لکھا، جو غیر سلفی تھے ان کو بھی لکھا، لیکن جو سلفی ہوتے ہیں ان کی مطلب جم کے تعریف کرتے ہیں، صاحب السنہ ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، جو غیر سلفی ہوتے ہیں ان کا وہ عیب ضرور بتاتے ہیں اور امت کو ان سے تحذیر کرواتے ہیں، انصاف اور دیانتداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ سیر اعلام النبلاء ہے، آپ پڑھ سکتے ہو ان کو۔ اتنا منصف مؤرخ امام ذہبی کا ہم پلہ ملنا مشکل ہے امت مسلمہ کو، اتنا منصف ماشاءاللہ، بشر ہیں لیکن تاج الدین السبکی کو جو ہے وہ کبھی ہضم نہیں ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کے سلفی ہونے کی وجہ سے۔ وہ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی صحبت نے بگاڑا ہے ان کو، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں طبقات الشافعیہ میں۔ تو حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، اس کتاب کی سخت حاجت تھی امت مسلمہ کے اندر محقق انداز میں پیش کرنے کی۔ استاد زہیر الشاویش رحمہ اللہ، انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو اس کی طرف مطلب طلب کی، ان کے سامنے تجویز رکھی اور مطالبہ کیا کہ اس کتاب کی تخریج کی جائے، تحقیق کی جائے اس کی افادیت کے پیش نظر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ کتاب کی جو اصل صورت ہے اس صورت میں جو تحقیق کر کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اس کتاب کو مختصر کرنا چاہیے، اور مختصر کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس اعتبار سے ہی اس کو سامنے لانا چاہیے۔ ہم نے ابھی ایک مسابقہ رکھا تلخیص کے نام پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو ضمناً بات بیان کر دیتا ہوں، کبھی کبھی جب باتیں آ جاتی ہیں تو اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، زندگی میں کام آتی ہیں۔ ہم نے اس وقت بتایا تھا آپ کو کہ جو قلم سے جو خدمت ہوتی ہے اس کی کئی شکلیں ہیں، جیسے آپ شرح لکھتے ہیں، جیسے آپ مختصر کرتے ہیں، کوئی مختصر کتاب ہے اس کی شرح لکھتے ہیں، ایسی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تلخیص بھی ایک شکل ہے، مختصر بھی ایک شکل ہے۔ معلوم ہونا چاہیے، شیخ البانی رحمہ اللہ کا اس کتاب کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس بات سے راضی نہیں تھے کہ اس کتاب کو اصل صورت میں جو تحقیق کر کے سامنے لایا جائے، کہا کہ اس کو مختصر کرنا چاہیے، اور اس اختصار کی اہمیت بتائی آپ نے۔ بلکہ شیخ زہیر الشاویش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی کچھ اسباب بتائے مجھے، ہم سفر عمرہ پر تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، تب میں مطمئن ہوا کہ ہاں مختصر ہو کر ہی سامنے آنا چاہیے۔ اس کی جو وجوہات بتائے ہیں شیخ البانی نے رحمہ اللہ، واللہ اس اختصار کے لیے الگ سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے، یہاں میں نہیں بتا سکتا، آپ کو گنجائش نہیں ہے اس کی، لیکن میں آپ کے کیا سامنے یہ نقطہ رکھ رہا ہوں، اور جو اصحاب علم دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس نقطے کو ملحوظ رکھیں اس کو پڑھتے وقت۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، دیکھیے ہم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، جلدی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی نظر عالمی نظر ہے، ہم اس ایک ایریے میں رہ کر کے، اس ایک علاقے میں رہ کر کے شیخ البانی پر نقد کر سکتے ہیں۔ عالمی سطح کی نظر رکھیے، عالمی سطح کی سوچ رکھیے، پھر بڑے لوگوں کی باتیں، بڑے لوگوں کا کردار، بڑے لوگوں کا ایک کلمہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا بات ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں، پس منظر کیا ہوتے ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ متفقہ طور پر بلا نزاع اس دور کے امام و اہل سنہ ہے، آپ کی نظر عالمی نظر ہے۔ اس کتاب کے مختصر کرنے میں اور ہمارے موضوع سے اس کا جو جوڑ ہے بہت گہرا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، میں یہاں پڑھ کر کے نہیں سنا سکتا ساری چیزیں۔ میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے
شیخ البانی رحمہ اللہ نے جی دیکھیے عبارت سنیے گا آپ کی. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں اور ان جیسی کتابوں میں ضعیف احادیث بھی ہوتے ہیں. اہل علم کبھی تنبیہ نہیں کرتے، سکوت اختیار کر لیتے ہیں، اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے امت مسلمہ کو، صرف سکوت. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا، سنن ابی داؤد سے متعلق جو رسالہ لکھا آپ نے، ہے نا ہمارے پاس، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے لکھا کہ اذا کان وہنا شدیدا بینتہ، اگر اس میں کوئی حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، اذا کان وہنا شدیدا بینتہ، تو میں نے اسے واضح کر دیا ہے. تو کچھ جگہوں پر بیان نہیں کرتے، سکوت اختیار کر لیتے ہیں. نادان یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا سکوت اس حدیث کے یعنی صالح ہونے کی دلیل ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. بات ایسی نہیں. تمام المنہ کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں، شیخ البانی نے تنبیہ کی اس بات پر. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دسیوں احادیث میں فتح الباری میں سکوت اختیار کرتے ہیں، اس پر دراسہ ہوا ہے. الاحادیث التي سکت علیہ الحافظ ابن حجر فی فتح الباری، دراسہ ہوا ہے اس پر. آپ سکوت اختیار کرتے ہیں تو اس کے صحت کی دلیل نہیں ہے. عبدالعظیم المنذری رحمہ اللہ مختصر سنن ابی داؤد پہ سکوت اختیار کر لیتے ہیں، امام ابو داؤد کے سکوت پر وہ بھی سکوت اختیار کر لیتے ہیں. تو سکوت اس کے صحت کی دلیل نہیں ہے. آگے اس پر مستقل دراسہ کروں گا میں انشاءاللہ آج کے موضوع پہ. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کی جو اصل کتاب ہے، تو بہت ساری کتاب احادیث سے متعلق امام ذہبی نے صاف لفظوں میں کہا اس حدیث کو میں نے تحذیر کرانے کے لیے نقل کیا ہوں، احتجاج کے طور پر نہیں. یہ حدیث ضعیف ہے یہ بتانے کے لیے میں نے نقل کیا ہوں، یہ حدیث کی اسے استدلال کرنے کے لیے نہیں، احتجاج کے طور پر نہیں. لیکن کچھ احادیث پر رحمہ اللہ وغفر اللہ لہ آپ نے سکوت اختیار کیا ہے. اور آپ نے سکوت کیا اختیار کر دیا؟ جہمیوں نے ڈٹ کے اس سے استدلال کیا، اپنے کھاتے میں لے کر آیا اس کو اور حوالہ دیا اس کتاب کا. آپ پڑھ کر کے دیکھیے گا اس کا مقدمہ شیخ البانی کا جو ہے رحمہ اللہ. تو اس خطورت کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ کہ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ. مفہوم سمجھ گئے نا میں نے جو باتیں کہی ہیں؟ اب سنیے گا آپ. فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ لا يتنبه لأثرها السيء في الأمة إلا أفراد قليلون من أهل العلم. احادیث ضعیفہ و موضوعہ کے انتشار سے امت مسلمہ کو جو زک پہنچی ہے، جو نقصان پہنچا ہے، امت مسلمہ کی شبیہ جو متاثر ہوئی ہے، اس کو لا يتنبہ، متنبہ نہیں ہو سکے، الا افراد قلیلون من اہل العلم، بہت ہی نہایت قلیل تعداد امت مسلمہ کی علماء کی اس سے متنبہ ہوئی ہے. وقد ذکرنا فی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ نماذج کثیرۃ منہا، ہم نے کئی مثالیں دی ہیں ہم نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں. کس کی مثالیں؟ کہ حدیث ضعیف کے عام ہونے سے امت مسلمہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی مثالیں. احادیث ضعیفہ کی مثالیں نہیں، وہ تو وہی کتاب اس کی مثالیں. اس کے بعد شیخ البانی فرماتے ہیں وَبَيَّنَّا مَبْلَغَ ضَرَرِهَا، احادیث ضعیفہ سے جو ضرر پہنچا ہے امت کو وہ کس حد تک پہنچا ہے ہم نے وہ بھی بیان کر دیا ہے. وَغَالِبُهَا لَا تَعَلُّقُ لَهَا بِالْعَقِيدَةِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَخْلَاقِ وَنَحْوِهَا وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْهَا مُتَعَلِّقًا فِي الْعَقِيدَةِ قَدْ يَكُونُ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا قَدْ تُفْسِدُ عَقِيدَةَ بَعْضِ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَلَوَازِمِهِ أَوْ يَتَّخِذُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ صَلَاحًا لِمُحَارَبَةِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ المثبتین للہ تعالی کل صفت ثابتۃ فی الکتاب او السنۃ دون تمثیل او تعطیل. کون کون سنے عبارت
اس عبارت کو کس کس نے سماع کیا ہے؟ کسی نے نہیں سنا ہے؟ سنا ہی نہیں؟ سنیں، بتا سکتے ہیں کیا بات تھی اس میں؟ ایسے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ پڑھو عبارت خانی دیکھنے کے لیے. جب وہ پڑھتے ہیں نا اس کے بعد پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے کتاب بند کرو، اب بولو کیا پڑھا آپ نے. تو وہ توجہ دے رہے تھے عبارت خانی پر، کہیں اعراب کی غلطی نہ ہو، معنی پہ زور نہیں دیا. سنا آپ نے عبارت؟ سنا نہیں سنا آپ نے؟ کیا بات تھی اس میں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کہ ہم نے جو دسیوں مثالیں اس میں دی ہیں، بیشتر مثالیں احکام اور اخلاق سے متعلق ہیں. اس کا مفسد ہی کچھ کم نہیں ہے. اس کا فساد اور اس کا مفسد اس وقت بڑھ جاتا ہے جب وہ احادیث عقیدے سے متعلق ہوں جس سے ایک شخص اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے. غیبیات سے متعلق وہ واہیات کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ کے بارے میں جو عقیدہ تھا، ایک مسلمان وہ عقیدہ رکھنے کے بجائے جس سے منع کرنے کے لیے آئے اسے دین سمجھ کے اس عقیدے کا حامل ہو جاتا ہے. کتنی خطورت بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان احادیث پر جس پر حافظ ذہبی نے سکوت اختیار کیا ہے، یہاں ایک کی مثال نہیں ہے، کہیں کی بھی مثال ہو، اس سے ایک آدمی استقلال کر سکتا ہے، اپنے لیے اس سے استعمال کر سکتا ہے، اور پھر ڈنکی کی چوٹ پہ اس کتاب کا حوالہ دے سکتا ہے، اور لوگ سمجھیں گے کہ حافظ ذہبی، اس سے حافظ ذہبی کی شخصیت بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو یہ خطورت کی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اختصار کرنے کی طرف جو ہے مطلب باتیں لکھی ہیں. بہت 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 مفید مقدمہ ہے ماشاءاللہ. بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تمہید کے طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. چلیے انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احادیث ضعیفہ کی وجہ سے کہ عام ہونے کے اسباب کیا ہیں. میں نے بہت ہی استقصاء کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس میں سے منتخب باتیں آپ کے سامنے رکھوں. میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ کا ذہن کھولنا مقصود ہے، ایک فکرہ دینا مقصود ہے، کیونکہ ہم اصحاب علم ہیں الحمدللہ. ہم ہر چیز آپ کو سنائیں، ہر چیز آپ کو پڑھائیں، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم آپ کو نکات دے دیں، اس کو آپ راہ ہدایت بنائیں، اس کے مطابق خطہ بنا کر کے پڑھائی کریں تو بہت مفید یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب، خاص کر سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، دیگر کتابیں بھی پڑھنے سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، کیونکہ ہم سب کتابوں سے نہیں لے رہے ہیں، صرف آپ ہی کی شخصیت کو یا آپ کی تحریروں کے ذریعے سے یہ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. احادیث ضعیفہ کے عام ہونے کے جو اسباب ہیں، کچھ اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال، آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں احادیث ضعیفہ کے عام ہونے کے؟ جی نہیں، سوال سمجھیں. احادیث ضعیفہ اتنی عام ہو چکی ہیں، احادیث موضوع اتنی عام ہو چکی ہیں، خطبہ، مؤلفین وغیرہ وغیرہ، مطلب سب عام. کیا اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ جی جی چلیے، اور ہاں بولیے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھنے سے کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس میں سے آپ نے اس کو بطور سبب کی نہیں بیان کیا ہے، لیکن اس سے سبب نظر آتا ہے، بالکل واضح انداز میں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف لفظ سبب نہیں لکھا ہے شیخ البانی نے، یہ بھی ایک سبب ہے کر کے، لیکن اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو ایک سبب سمجھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا گہرا دراسہ ہے شیخ البانی کا رحمہ اللہ. ایک سبب یہی کہ یہ جو فقہ المقارن ہے، آپ فقہ السنہ دیکھیے سید سابق کی رحمہ اللہ، مثلا آپ دیکھیں گے بدایت المجتہد مثلا، ان سب میں کیا ہوتا ہے، یا ان کتابوں میں یا ان جیسی کتابوں میں ایک مسئلہ لیتے ہیں اور
مختلف ائمہ کے مواقف بیان کیے جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کا یہ موقف، شوافع کا یہ موقف، احناف کا یہ موقف، اور اس میں امام ابو حنیفہ کا یہ موقف، پھر ان کا یہ موقف، ان کا یہ موقف. ایک مسئلہ لے کر کے کئی علماء کے مواقف بیان کیے جاتے ہیں، سب کے دلائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرے مسئلے کو آتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سبب ہے احادیث ضعیفہ کے عام ہونے کا. کیسے؟ علمی دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ راجح بیان کریں، دراسہ کریں. ایک مسئلے میں 4 موقف ہے، مثلا ان کی یہ دلیل ہے، ان کی یہ دلیل ہے، ان کی یہ دلیل ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. شریعت میں تنوع ہو سکتا ہے. تنوع کا مطلب کیا ہے؟ ایک نوع مختلف نوعیتیں. جیسے سجدے میں پڑھنے کی 1 سے زائد دعائیں ہیں، رکوع میں پڑھنے کی 1 سے زائد دعائیں ہیں، تو اسے تضاد نہیں کہیں گے نا. ایک طرف یہ حدیث آ رہی ہے، ایک طرف یہ حدیث آ رہی ہے، تو تنوع ہے. سب حدیثیں صحیح ہیں اور وہ متنوع دعائیں ہیں. کبھی آپ وہ پڑھیے، کبھی آپ وہ پڑھیے. ایک دم تضاد آئے کہ ایک حدیث آتی ہے اس میں کرنے کی بات آتی ہو، اور دوسری حدیث آتی ہے اس میں نہ کرنے کی بات آتی ہو، دونوں صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. یا تو اس میں آپ جمع کرنے کی کوشش کریں، جمع نہیں ہوتی تو ترتیب الادلہ آپ کے ذہن میں ہے، ناسخ و منسوخ کا بھی معاملہ آ سکتا ہے، ترجیحات کی بات آتی ہے، لیکن دونوں متضاد ہو ہی نہیں سکتا، دین کا حصہ نہیں ہے وہ. یہ بات واضح ہے نا. لیکن جو ہے ہم ایک مسئلے کو لیتے ہیں اور فقہ المقارن کے نام پر سبھی مواقف پیش کرتے ہیں، اور پھر دوسرے مسئلے کو جاتے ہیں تو پہلے مسئلے میں ایک قاری کو حیران چھوڑ کر کے جاتے ہیں. اب وہ سوال کرتا ہے کہ اس میں راجح کیا ہے، عمل کرنا کس پہ ہے. یعنی میں مسلمان ہوں، ایک سادہ مسلمان ہوں، بھلے ہی میں اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھتا ہوں اور کچھ اور لکھتا ہوں، لیکن مجھے اقرب الی سنہ چاہیے. چونکہ ہم دراسہ نہیں کرتے مفصل، ہم یہ نہیں کہتے یا کہنے کی جرات نہیں کرتے یا کہنے کے لیے اتنا علم نہیں ہے کہ یہ ان کا یہ موقف ہے، ان کے موقف کے لیے جو جس دلیل سے استدلال کرتے ہیں وہ دلیل درست نہیں ہے، وہ دلیل صحیح نہیں ہے. یہ دلیل صحیح ہے، استدلال صحیح نہیں ہے. اور یہ دلیل صحیح ہے اور یہ حق ہے. آپ ایک لفظ لکھ دیں، اجتہادی خطا بھی ہو تو 1 اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن ایک حیران چھوڑ کر کے آپ جائیں، حدیث کا دراسہ نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ان کا یہ موقف درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ عام ہوتی ہے حدیث. پھر ایک شخص جو ہے مطلب ایک مسلک سے جڑا ہے تو اسی پر عمل کرتا ہے، وہ اس کے سامنے کبھی وہ چیز واضح نہیں ہوتی ہے. وہ یہ نقطہ واضح ہو آپ کو. شیخ البانی رحمہ اللہ کی میں آپ کو عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں، آپ اس عبارت کو پڑھ کر کے دیکھیں. کتاب کے لیے دیکھیے، شیخ البانی رحمہ اللہ بہت مفصل کلام کی ہیں. میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، عبارت پہ غور کیجیے، پھر دو سطروں میں انشاءاللہ میں اس کا مفہوم سنا دیتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ المجلد الثالث ہے، مقدمہ ہے، پہلا صفحہ ہے. کہتے ہیں وَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ أَوَّلًا وَعَلَى أَنْ هَدَانِي إِلَى السُّنَّةِ ثَانِيًا. سمجھ رہے ہیں؟ الى السنتی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب مسلمان ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن مجھے اللہ نے سلفی بھی بنایا، یہ مقصود. ورنہ سلفیت ہی اسلام ہے، لیکن سب اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں نا، اس لیے کہا کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا اور مجھے اللہ نے سلفی بنایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَعَلَىٰ أَنْ هَدَانِي إِلَى السُّنَّةِ ثَانِيًا وَوَفَّقَنِي بِفَضْلِهِ إِلَى نُصْرَتِهَا وَخِدْمَتِهَا ثَالِثًا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خدمت کے لیے مجھے چنا. وَذَلِكَ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا بعد تمييز صحيحها من ضعيفها فإن هذا التمييز هو المنهج الذي ينبغي أن يقام عليه الفقه الإسلامي. اس تمییز کے ساتھ ہی حدیث صحیح حدیث ضعیف کے تمییز کے ساتھ ہی اسلامی فقہ قائم ہو سکتی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فقہی طور پر کوئی آپ سے دینی مسئلہ پوچھتا ہے، آپ یہی کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے، یہی صحیح ہے دلیل، اور اس بنیاد پر ہی یہ مسئلہ ہے.
اس مسئلے سے متعلق جو دوسری دلیل آتی ہے وہ ضعیف ہے، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی، تو راجح مسئلہ یہی ہے۔ تو اس تمییز کے ساتھ ہی اسلامی فقہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ، یہ سلفی مدارس کی شان ہے الحمدللہ۔ ورنہ جو غیر سلفی ادارے ہیں ان میں دو میں سے ایک خرابی ہوتی ہے، یا تو وہ ایک مسلک سے جڑے ہوں گے اور اسی تناظر میں پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ اگر وہ حدیث ان کے مسلک سے متعلق ہو، کم از کم آخر میں یہ کہیں گے کہ ہمارے مسلک کی دلیل ہے، ہمارے اہل علم نے اطمینان کیا ہے۔ یہ جرت نہیں کر سکتے کہ جو ہے میں نے تحقیق کیا اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جرت نہیں کریں گے۔ ایک خرابی یہ ہوگی۔ دوسری خرابی یہ ہو سکتی ہے کہ چلو سب ٹھیک ہے، پھر آپ راجح کیا ہے؟ آپ اقرب الی السنہ قریب نہیں کر رہے کسی کو، آپ سنت کے قریب کسی کو لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ خیانت ہے، علمی خیانت ہے۔ یہ سلفی مدارس میں ایسے نہیں، چہروں کو اور ناموں کو کبھی دیکھا نہیں جاتا ہے، اقرب الی السنہ کون ہے اس کی بات لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ میزہ ہے سلفی مدارس کا۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں رحمہ اللہ، هو المنهج الذي ينبغي ان يقام عليه الفقه الاسلامي بل هو العقيدة الاسلامية والا اختلط الباطل بالحق۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اختلط الباطل بالحق، حق اور باطل میں مطلب مختلط ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ ایک مسلمان صاف شفاف دین لے نہیں سکتا ہے۔ آپ تحقیق کر کے ایسی بات پیش کرو کہ وہ نبی سے براہ راست دین لے رہا ہے، نبی سے متضاد بات لے سکتا ہے، وہ نبی سے لیتے ہوئے تردد ہو سکتا ہے۔ کتنا صاف معاملہ! آپ اس درجے کی تحقیق کیجئے، آپ صلاحیتیں لگائیے آپ، اور بولیے کہ یہی مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے۔ دو ٹوک آپ کہیں، آپ جس کی وجہ سے آپ جو اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں، اچھی قیادت کر سکتے ہیں۔ شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ، وَإِلَّا اخْتَلَطَ الْبَاطِلُ بِالْحَقِّ والخطأ بالصواب وتعددت الأقوال والآراء حتى يحتار فيها كثير من العلماء۔ بڑی تعداد میں اہل علم حیران ہیں، صحیح موقف اختیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں بتائیے، یہ ہے کہ نہیں بتائیے؟ اللہ اکبر جی۔ ولا يجدون الى معرفة الراجح منها سبيلا، ایک راجح کیا ہے اس کی معرفت نہیں ہو پا رہی ہے۔ فَيَذَرُونَهَا مُعَلَّقَةً، پھر وہ معلق چھوڑ دیتے ہیں، نہیں معلوم کہ بھئی صحیح موقف کیا ہے۔ اللہ المستعان۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور بھی مفصل لکھا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، جزاہ اللہ خیرہ، رحمہ اللہ، اسکنہ اللہ الفردوس۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اختتام کیا اپنی بات کا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ بات کہی ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جبکہ ہم ایسا منہج اختیار کیے ہوئے ہیں کہ خود بھی پریشان ہیں اور امت مسلمہ کو بھی حیرانی میں چھوڑ رکھے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے! علم ہونا چاہیے، وسیع علم ہونا چاہیے، علمی جرت ہونی چاہیے، اور اسے ڈھنگ سے اخلاق سے پیش کرنے کا ہنر بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم مکلف ہیں صحیح بات لینے کے، صحیح بات پیش کرنے کے۔ کوئی قبول کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتا ہے ہم بری ہو جاتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ چلیے، یہ ایک سبب، یعنی فقہ المقارن کے نام پر راجح قول نہیں پیش کرنا، ادلہ کی تحقیق نہیں کرنا، کون سا موقف اقرب الی السنہ ہے اس کی وضاحت نہیں کرنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں کہ جو ہے یہ احادیث ضعیفہ کے عام ہونے کا۔ ایک دوسرا سبب ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے شیخ البانی کو رحمہ اللہ۔ میں نے اللہ کی توفیق سے شیخ البانی رحمہ اللہ کو جب سے کلیۃ الحدیث میں نے پڑھا ہے، کلیۃ الحدیث ایک عظیم سبب ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھنے کا میرے لیے، تب سے میں گاہے بگاہے پڑھتے آتا ہوں اور ضرورت پر کبھی ادھر ادھر سے پڑھتے رہتا ہوں۔ لیکن اس نقطہ نظر سے جب سے یہ فکرہ آیا کہ اس پر پروگرام کرنا ہے، مجھے بہت پہلے سے یہ باتیں تھی میرے اندر، جب فکرہ مضبوط ہوا کہ اس پہ پروگرام کرنا ہے، تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت ضرورتاً کبھی پڑھتا تھا یہاں سے وہاں سے، جو ہے مطلب کہیں دماغ جو ہے دل و دماغ میں مواد اکٹھا کرتا رہوں۔ یقین مانیے جذبات عجیب سے ہوتے جا رہے تھے میرے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ یعنی امام اہل السنہ ہے حقاً، یعنی اس میں مطلب دوسری رائے آ ہی نہیں سکتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عالمی سطح کا یعنی امام بنایا ہے آپ کو اس دور کا بلا نزاع. یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ کے سلسلے میں کوئی بیر رکھتا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے احترام میں آپ کے سلسلے میں کسی طرح کی اونچ نیچ رکھتا ہے، یقیناً اس کی سلفیت پر انگلی اٹھانا چاہیے، یقیناً اٹھانا چاہیے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص صاف شفاف سلفی ہوں اور شیخ البانی سے بیر رکھتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اہل بدعت کی پہچان ہے شیخ البانی کے بارے میں گفتگو کرنا، آپ پر کلام کرنا، آپ کے سلسلے میں واہیات بکنا. یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اہل بدعت میں سے، وہ کتنا ہی اپنے آپ کو سلفی کہے، وہ کس کی قدر بھی رفع الیدین کر لے، آپ سمجھ لیں کہ وہ اہل بدعت میں سے ہیں. یہ امام اہل السنہ اس دور کے ہیں بلا نزاع، متفقہ طور پر. شیخ البانی رحمہ اللہ کی عبارتوں سے ایک دوسرا سبب یہ معلوم ہوتا ہے، ایک عالم دین، ایک محدث، غور کیجئے، سبب پہ غور کیجئے، ایک محدث تحقیق کر کے حدیث پر جو حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اس حدیث پر حکم لگانے کے سلسلے میں اس محدث کا متساہل ہونا، یہ بھی ایک سبب ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ یعنی وہ حدیث ضعیف ہوگی لیکن آپ نے تساہل سے کام لیا اور گہرائی میں نہیں گئے. وسعت علم کی کمی یا علمی اصولوں کی جانکاری کی کمی، جس کی وجہ سے اس ایک حدیث پر جو حکم لگانا چاہیے تھا وہ حکم نہیں لگا پائے آپ، جس کی وجہ سے وہ حدیث عام ہو گئی. مثلا ایک حدیث موضوع ہے، آپ نے بس کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اسنادہ ضعیف، اور کسی نے اس کے لیے ایک سبیل بنا لی کہ جو ہے فضائل کے باب میں حدیث ضعیف کام کر سکتی ہیں اور اسے لے کے استعمال کرنے لگے. وہ بھی خطرناک ہی ہے، وہ بھی غلط ہے. لیکن آپ ایک حدیث کو اس کا جو درجہ دینا چاہیے، جس ڈھنگ کا دراسہ کرنا چاہیے، جو گہری گفتگو ہونی چاہیے تھی، جو وسعت علم ہونا چاہیے تھا ایک حدیث کا دراسہ کرنے کا، وہ نہیں ہونا بھی حدیث ضعیف کا عام ہونے کا سبب ہے. یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ اچھی طرح نقطہ واضح ہوا؟ یہ کئی جگہوں پر ہیں، میں آپ کو صرف اصول دے رہا ہوں آپ کو. اس کے لیے ایک مثال سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھو شیخ البانی رحمہ اللہ نے، تو پانی دیجیے شویہ، دیکھیں المجلد الرابع. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ زندگی لگا دی اس کام کے لیے، احادیث کی تخریج وغیرہ میں، اور آغاز سے لے کر انتہا تک ایک شخصیت کی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوتا جائے گا کہ جو ہے مطلب مرحلہ بمرحلہ انسان کتنا مضبوط ہوتے جاتا ہے، کتنی قوت آتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے. ایک طالب علم اول میں ہے، فضیلت صالح آخر میں کیا مستویٰ رہے گا اس کا؟ سمجھے آپ اس بات کو؟ بسم اللہ. سمجھے آپ؟ بالکل ویسی ہی یہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو سلسلہ احادیث ضعیفہ کی جو آخری جلد ہے، 14ویں جلد، یہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں کا عمل ہے. یہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں کا عمل ہے. اس کے مقدمے میں مقدمۃ جو ناشر کا جو مقدمہ ہے، ناشر نے یہ لکھا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی زندگی کا یہ آخری عمل ہے، آخری دنوں کا کام ہے. شیخ البانی جیسا انسان، شیخ البانی جیسے محدث، ان کی زندگی کے آخری دنوں کا عمل، کتنا تجربہ ہے اس میں، کتنی گہرائی آئی ہوگی اس میں، کتنی وسعت آئی ہوگی آپ کے علم میں، کتنا مطلب مفصل دراسہ کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہوں گی آپ کے اندر. مطلب وہ اس دور کی آپ کی عبارتیں پڑھیں گے تو لگے گا کہ یہ عالمی سطح کے عظیم محدث کو پڑھ رہے ہیں آپ، عالمی سطح کے عظیم محدث کو پڑھ رہے ہیں آپ. کیوں؟ آپ کے 60 سالہ تجربے کا حاصل ہے. یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ اس کے لیے مقدمے میں مستقل طور پر کئی صفحات کے نمبرات دے دیے ہیں، پڑھ کے دیکھو ان کو بول کر. اس شیخ البانی کا علم پر مستویٰ دیکھو ان دنوں میں کیسا رہا ہے. کئی صفحات کے نمبرات دے دیے انہوں نے، تقریباً آدھا صفحہ اسی سے بھرا پڑا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ
ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث سے متعلق آپ نے تفصیلی گفتگو کی، اور اس میں امام بیہقی رحمہ اللہ، میں نے فیس بک پر بھی لکھا ہے وہ، کہ نقد الرجال میں، رجال کے نقد کرنے میں امام بیہقی کا درجہ کیا ہے شیخ البانی کی زبانی، میں نے فیس بک پر لکھا ہے اس کو، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بیہقی متساہل ہیں، حدیث کو اس کا اصل درجہ دیتے نہیں، کہتے ہیں یعنی آپ کسی بھی حدیث کو، شیخ البانی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی حدیثوں کو موضوع لکھا ہے اس میں امام بیہقی کا بھی کوئی کلام ہے، اسے بھی میں نے نقل کیا ہے، کہا کہ میں نے پورا تتبع کیا، ایک سے زائد مرتبہ، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں امام بیہقی نے کہا ہے کہ حدیث الموضوع، کہتے کبھی ایسے نہیں کہتے، وہ حدیث المنکر کہہ دیتے ہیں بس۔ کسی راوی سے متعلق بھلے ہی امام بخاری جیسے عالم دین کسی راوی سے متعلق مطلقاً ترک کرنے کی بات کرتے ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ وہاں بھی اس راوی کو کذاب کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، متساہل ہیں حقیقی درجہ دینے کے لیے کسی راوی کو یا کسی سند کو، یہ شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ۔ ایک حدیث آتی ہے جس کا بہت تفصیلی دراسہ کیا ہے، لیکن میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں بس، حدیث کو اس کا اصل درجہ نہیں دینا بھی حدیث ضعیف کا عام ہونے کا ایک سبب ہے۔ کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حدیث موضوع ہے، ابن تیمیہ نے اسے ضعیف کہا رحمہ اللہ، شیخ البانی نے مواخذہ کیا کہ اسے موضوع کہنا چاہیے، ضعیف کہنا آپ نے حق نہیں دیا اس کا، اس کو موضوع کہنا چاہیے، اور کہا کہ اس وجہ سے کئی اہل علم متاثر ہو جاتے ہیں بلکہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے عبد الرحمن مبارک پوری کا نام لیا رحمہ اللہ، کہ آپ نے بھی اس سے استدلال کیا اور اس کو جو ہے بس ضعیف کہا اس کو، کیوں؟ ان پر اعتبار کرتے ہوئے، ان کے ضعیف کہنے کا اعتبار کرتے ہوئے، موضوع کہنا چاہیے تھا اس کو، لیکن اتنی تحقیق نہیں کی، جس کی وجہ سے جو ہے کسی عالم کے کہنے پر اس حکم میں ان کی تقلید کر لی اور تساہل سے کام لیا۔ تو کسی روایت کو، کسی راوی پر حکم لگانے سے متعلق تساہل بھی حدیث ضعیف کے عام ہونے کا ایک سبب، یہ کئی جگہوں پر لکھی شیخ البانی، میں بس آپ کو فکرہ سمجھا رہا ہوں۔ شیخ البانی کی عبارت سنیے، یہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 14، اس کے 3 حصے ہیں، دوسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر ہے 768۔ شیخ البانی کہتے ہیں رحمہ اللہ، لفظ لفظ پہ غور کیجیے، وَإِنَّ مِنَ الْآثَارِ السَّيِّئَةِ، دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث کی پوری تخریج کرنے کے بعد لکھ رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْآثَارِ السَّيِّئَةِ لِلتَّسَاهُلِ الْمَذْكُورِ وَعَدْمِ إِعْطَاءِ الْحَدِيثِ وَعَدْمِ إِعْطَاءِ الْحَدِيثِ أَوْ رَاوِيهِ حَقَّهُ مِنَ النَّقْدِ الصَّحِيحِ، کسی سند پر، کسی راوی پر جو صحیح نقد نہیں کرتے، اس کا جو حق ہے وہ حق نہیں دیتے، اس کا کیا درجہ ہے وہ درجہ بتایا جائے۔ اب وہ درجہ نہیں بتائیں گے، اب جانتے ہیں آپ اس کا کتنا فرق پڑتا ہے یہاں پر، اچھا یہ نہیں کتاب، کیونکہ ہماری ضرورت کی کتاب نہیں تھی، وہ اچانک یاد آ گئی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں راوی پر جو حکم لگاتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں، تہذیب و تہذیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریب التہذیب میں راوی پر جو حکم لگاتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کبھی کبھار راوی پر جو حکم لگاتے ہیں دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث کو ضعیف کہہ دیا تھا اور اسے ضعیفہ میں رکھا تھا میں اس کو، اب مزید تحقیق کے بعد میں اس روایت کو ضعیفہ سے نکال کے اب میں صحیحہ میں داخل کر رہا ہوں، کیوں؟ میں ابن حجر کے قول سے دھوکے میں آ گیا تھا۔ ابن حجر مثلا ابو طلحہ الاسدی ہیں، کہا کہ ابن حجر نے ان کو صرف مقبول لکھ دیا تھا۔ مقبول کا کیا مطلب ہوتا ہے ابن حجر کے پاس؟ لین الحدیث۔ مقبول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لین الحدیث ہے وہ، الا اذا توبع، کوئی ثقہ راوی اس کی متابعت کرتے ہیں اس راوی کی تو وہ مقبول ہیں، نہیں متابعت کرتا ہے کوئی ثقہ راوی تو پھر وہ لین الحدیث ہیں، لیکن حکم کیا لگا جاتا ہے؟ مقبول۔ تو بس میں اس سے متاثر ہو کر کے اس کو سامنے رکھ کر کے میں دھوکہ کھا گیا میں، اور اس حدیث کو میں نے ضعیف کہا میں نے۔
جب میں نے امام ذہبی کو پڑھا تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس راوی کو صدوق کہا ہے، اور پھر ابن حبان نے اسے الثقات میں داخل کیا ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے مطلب وہاں پر بشر ہے، اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. آپ جزوی طور پر کہیں چوک ہوتی ہے، لیکن اس راوی سے متعلق آپ نے مقبول کہا، جس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیفہ میں لانا پڑا. گویا کہ ایک ہمارے ذہن میں بات آئے گی کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یعنی ایک صحیح درجہ ایک اسناد کو ایک راوی پر آپ نہیں دیں گے صحت ضعف کسی بھی اعتبار سے، تو پھر اس سے متعلق بھی حدیث ضعیف عام ہو سکتی ہے. نقطہ واضح ہو آپ کو اچھی طرح سے؟ جی اللہ جزائے خیر دے. شیخ البانی کہتے ہیں انہو قد لا يتيسر لبعض الباحثین الوقوف على اسناد الحدیث الذي تساهل بعض المتقدمین فی نقده فضعفه. یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک سند پر متقدمین میں سے کسی نے کچھ لکھ دیا ہے کہ وہ اسناد ضعیف ہے، یا وہ راوی پر کچھ کلام کر دیے، اور آپ نے تحقیق نہیں کی، جستجو نہیں کی، اصل کی طرف مراجعہ نہیں کیا. آپ نے جرح و تعدیل کے اصول بھی نہیں پڑھے اور اس سے متعلق کتابوں کی طرف نہیں گئے. رجال سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھا نہیں آپ نے. دیگر اہل علم کے اقوال سے آپ معرفت نہیں حاصل کی، جانکاری نہیں ہے آپ کو. تو پھر نتیجے میں کیا کریں گے آپ کے پاس کتابیں نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے یہ کہیں گے کہ جو ابن حجر نے لکھا ہے وہی لکھا ہے، جو فلاں نے لکھا ہے وہی بات ہوگی. تو یہ جو ہے شیخ البانی کہتے ہیں کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں. میں بات صرف مسلک کی نہیں ہے، کسی راوی پر حکم لگانے سے متعلق بھی میں تقلید نہیں کرتا ہوں. میں اصول اور ضابطے کی روشنی میں دیکھتا ہوں، اور پھر یہ کہتا ہوں کہ ہاں فلاں اور فلاں نے کہا ہے نا، ان کی توثیق کی ہے نا علمی اصولوں کی روشنی میں، وہ صحیح اس لیے میں مانتا ہوں. انہوں نے تضعیف کی ہے، انہوں نے اس راوی کو یہ حکم لگایا ہے اور حقیقت میں یہی حکم ہے، اس لیے میں مانتا ہوں، تقلید کرتے ہوئے نہیں. تو یہ چیز شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا یا ایک راوی سے متعلق یا اس سند سے متعلق اس کا صحیح درجہ نہیں دینا بھی حدیث ضعیف کے عام ہونے کا ایک سبب ہے. کس قدر گہرا دراسہ ہے شیخ البانی کا رحمہ اللہ. ایک اور سبب شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص قرآن مجید میں جو قراءت آتی ہیں نا، آیتوں کی قراءتیں، اس میں ایک شخص کو شدھ بدھ بھی نہیں معلوم ہے. تفسیر میں آتی ہے تو پڑھ لیتا ہوگا، وہ فن کے طور پر نہیں پڑھا ہے اس کو، اور اس پہ اس کو پکڑ نہیں. اگر وہ اس میں ایک رسالہ لکھنا چاہتا ہے، تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہے، مقالہ لکھنا چاہتا ہے، کیا حال ہوگا؟ یقیناً تضاد آئے گا. اور خصوصاً جب اس کے پاس اس طرز کی کتابیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک تاریکی رہے گی اس کی پوری رسالے کے اندر. ویسے ہی قراءات سے متعلق جو ماہرین ہوتے ہیں، جو مکمل پکڑ رکھتے ہیں، ان کے پاس اگر آدھا گھنٹہ پہ آپ بیٹھتے ہیں تو بہت مستفید ہو جائیں گے. آپ بہت کچھ دے پائیں گے آپ کو، جو آپ ایک سال میں بھی نہیں پڑھ پائیں گے. یہ معروف بات ہے. میں کیوں یہ تمہید باندھا؟ میں یہ بتانے کے لیے کہ ایک تیسرا سبب یہ بھی ہے حدیث ضعیف کے عام ہونے کا، محدثین کی خدمات، محدثین کے جہود سے استغنا. محدثین کے جہود سے استغنا، یعنی مثال کے طور پر روات سے متعلق امام بخاری نے کلام کیا ہے، یحییٰ بن معین نے کلام کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے کلام کیا ہے، امام نسائی، امام دارقطنی نے کلام کیا ہے، امام ذہبی، ابن حجر نے کلام کیا ہے. کوئی ان سب سے بے نیازی برتتا ہے تو سمجھ رہے ہیں آپ کتنی خطورت ہے اس میں؟ وہ اس میدان کے لوگ ہیں، انہوں نے زندگی کھپائی ہے اس میں. اگر اس سے ہٹ کر کے اگر آپ کام کریں گے، نہیں ہمارا ذوق ایسا کہتا ہے، میرا وجد ایسا کہتا ہے، میرا تجربے میں یہ بات آئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ شیخ البانی رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرہ، آپ نے ایک جگہ پر تو بہت نقد کیا ہے، آپ نے بہت نقد کیا ہے کہ اسی میں مختصر علو، اسی کے مقدمے میں پڑھ کے دیکھیں، بڑا دلچسپ ہے کہ زاہد الکوثری، شیخ زاہد الکوثری
معلوم ہے نا آپ کو شیخ زاہد الکوثری نصر اللہ السلامہ علیہ ما یستحق من اللہ، خالص جہمی امام الجہمیہ فی عصرہ، شیخ زاہد الکوثری انہوں نے ایک حدیث کے ضعیف ہونے سے متعلق کلام کیا بالکل علمی اصولوں سے ہٹ کر کے. اب پڑھ کے دیکھیے گا آپ، میں اس کو نشاندہی کیا ہوں الحمدللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کے خیالات کے مطابق، یا آپ جو چاہتے ہیں یا تجربے میں آپ کو وہ چیز اچھی لگی، وہی حدیث اگر آپ کو چاہیے تو پھر محدثین کی خدمات کو ایک طرف رکھ دو. ضرورت ہے ان کی؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ جرح و تعدیل کی اتنی کتابیں کیوں؟ تخریج پر لکھی گئی اتنی کتابیں کیوں؟ روات پر لکھی گئی رجال پر اتنی کتابیں کیوں؟ سب مطلب عبث ہیں، بیکار ہیں. اگر آپ کو ان سب سے پرے ہو کر کے کام نکالنا ہے، ان سب سے لاپرواہی برت کر کے اگر آپ کو حدیث لینا ہے تو پھر ان کی خدمات کیوں؟ بات واضح ہوئی آپ کو؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ہبۃ اللہ ابن القاسم، ابو الحسن ابن عساکر رحمہ اللہ، ابن عساکر معروف ہے جانتے ہیں نا آپ، صاحب تاریخ دمشق. ابن عساکر نام کیوں پڑا؟ امام ذہبی نے کہا کہ جو ہے مجھے اب تک نہیں معلوم کیوں نام پڑا ان کو ابن عساکر. ابن عساکر اور ان کے فرزند دونوں کا ترجمہ حیات لکھا ہے امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں، اور دونوں کے ترجمہ حیات میں بات لکھی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی البدایہ والنہایہ میں ایک جگہ پر جہاں کتاب وحی، کاتبین وحی، ان کا بہت مفصل تذکرہ کیا ہے، جسے میں نے تفسیر میں بیان کیا تھا سورۃ العلق کے آغاز میں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر پر نقد کیا ہے کہ اتنے بڑے عالم دین، حافظ حدیث، اتنا وسیع علم رکھنے والے، اس قدر موضوع روایتوں کو اپنی تاریخ دمشق میں جگہ دیے ہیں. نہ یہ کہ صرف جگہ دی ہیں، اس پہ نقد بھی نہیں کرتے ہیں. ایسا لکھا ابن کثیر نے رحمہ اللہ. بالکل اس سے ملتی جلتی بات امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا، اور ایک روایت کو نقل کر کے ابن عساکر آگے بڑھ گئے. اس میں سلسلۃ المجاہیل، بلکہ سلسلۃ الکذابین، کذابین ہیں اس سند کے اندر. تو ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے نقد کرتے ہوئے لکھا کہ اتنی ساری کتابیں جو ہماری 400 سال کی تاریخ میں، ان سے پہلے کہہ رہے ہیں امام ذہبی، یعنی ہماری 400-500 سال کی تاریخ میں رجال پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کوئی بھی سند اٹھا لو، اس ہر راوی سے متعلق معلومات مل جائیں گے آپ کو، جرحاً و تعدیلاً. سب عبث ہیں کہ آپ کے سامنے نہیں تھی کیا؟ روایت نقل کر کے آگے بڑھ جا رہے ہیں. ان ساری کتابوں سے مستفید ہو کر کے حکم لگانا چاہیے تھا نا اس پر. ایسے کہا امام ذہبی نے ان کو رحمہ اللہ. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ یہ بہت اہم چیز، یہ بہت اہم چیز ہی. تو بہرحال محدثین کی خدمات سے یعنی مستغنی ہونا یہ بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی جلد نمبر 1، اس میں ایک حدیث کی تخریج کرتے ہوئے لکھا آپ نے، دیکھیں ایک حدیث آتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. وہ سب ہم تفصیل نہیں بتا سکتے. حدیث پر آپ نے حکم لگایا لا اصل لہ، حدیث موضوع بولتے نا ہم، وہ کئی ناموں سے جانی جاتی وہ چیز. لا اصل لہ حدیث کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ ہے. حدیث باطل حدیث کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ ہے. آخر میں شیخ البانی نے لکھا رحمہ اللہ کہ محدثین علمی اصولوں کی بنیاد پر اس حدیث کو موضوع کہا ہے. ایک کسی بھی حدیث کی کتاب میں روایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض فقہا نے اس حدیث کو رکھ کر کے صفحات پہ صفحات شرحیں لکھی ہیں. یہ حدیث نبی کی حدیث ہی نہیں ہے، یہ نبی کی بات ہی نہیں ہے. محدثین مصطلح الحدیث اور جو ہے علوم الحدیث کو سامنے رکھ کر کے اس پر حکم لگایا ہے. اس سے پہلو تہی برت کر، اس سے صرف نظر کر کے
بعض لوگوں نے تو اس پر صفحات کے صفحات جو سیاہ کر دی شرح لکھ کے. ارے بنیادی صحیح نہیں, کیا عمارت بناؤ گے اوپر؟ اس کے بعد شیخ البانی نے لکھا رحمہ اللہ وَذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ لَمْ يُحَاوِلُوا مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ الاستفادة من جهود المحدثين في خدمة السنة وتنقيتها مما أدخل فيها ولذلك كثرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبهم والله المستعان. یعنی ان لوگوں نے محدثین کی خدمات سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا, اسی وجہ سے ان کی کتابوں میں ضعیف اور موضوع روایتوں کی بھرمار ہے. محدثین کی خدمات سے فائدہ اٹھائے ہوتے اپنی کتابوں میں ضعیف اور موضوع روایتوں کی جگہ نہیں دیتے. مثلا ہمارے پڑوسی ملک حافظ عمران ایوب لاہوری کو دیکھو آپ, حفظہ اللہ, فقہ الحدیث ان کی کتاب کو دیکھو آپ نے کسی بھی مسئلے میں ایک مسلمان کو حیران نہیں چھوڑا. آپ ایک سطر میں اس کے راجح مسئلہ کیا ہے بتاتے ہیں, اور حدیث صحیح کی بنیاد پر حکم لگا کر کے بتاتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے, اس میں یہ علت ہے, یہ حدیث صحیح ہے, اس بنیاد پر یہ مسئلہ ہے. اور پھر سامنے کتنی بھی بڑی ٹیم ہے, کتنے بھی بڑے لوگ ہیں, کتنے بھی بڑے نام ہیں, لاپرواہ. یہ حدیث دلیل کی, یہ صحیح دلیل ہے, استدلال صحیح ہے, اور اس بنیاد پر یہ مسئلہ راجح ہے. قصہ ختم. ایک موقف دے دیتے ہیں آپ کو, کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یہی مسلک ہے ہمارا, یہی محدثین کا مسلک ہے. آپ محدثین سے استفادہ نہیں کریں گے تو آپ امت کو حیران چھوڑ دیں گے آپ. اسی وجہ سے وَلِذَلِكَ كَثُرَتِ الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ وَالْمَوْضُوعَةُ فِي كُتُبِهِمْ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ بھلے یہ بات ایک ہے لیکن یہ بات پھیلا کے لکھا ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ. آخری سبب ایک وہ یہ ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جگہ جگہ پر, ایک دو جگہ نہیں, بہت سارے مقامات پر اس کا احسان نہیں کر سکتا تھا میں, کہ حدیث کی تخریج کا یہ معنی لینا کہ حدیث وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے, ساری کتابوں کے حوالے دینا, اور پھر اس کا درجہ نہیں بیان کرنا, کہا کہ یہ بھی بہت بڑا سبب ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اتنا لکھا اس بات کو, اتنا لکھا, مجھے پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ صرف اس نقطے کو کسی نے جمع کیا ہوں. اگر آپ جمع کر دیں تو اس سے بڑی زخیم, اس سے زخیم کتاب بن جائے گی, 2-3 جلدیں نکل جائیں گی اس کی. اتنا لکھا ہے اس نقطے کو شیخ البانی نے رحمہ اللہ. حقیقت بتا رہا ہوں کہ حدیث بیان کرتے ہیں, جیسے کوئی کہتا ہے کہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, اور اس کا ایک زائد لفظ ہے جو سنن بیہقی میں ہے, یہاں ہے وہاں ہے, اور بول دینے کے بعد آگے نکل گیا. حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے, درجہ کیا ہے اس کا, درجہ نہیں بیان کرنا. فقہ السنہ جس پر تعلیقات ہیں شیخ البانی کی, شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ سب سے جو بری بات ہے اس کتاب کی ہے کہ درجہ نہیں بیان کرتے ہیں. کہا حالانکہ یہ بھی لکھا انہوں نے کہ یہ ایک سے زائد موقف بیان کرتے ہیں ایک ہی مسئلے میں, لیکن راجح نہیں بیان کرتے. سید سابق رحمہ اللہ مصری. اور دوسری بات یہ بتائی کہ وہ جو ہے مطلب درجہ نہیں بیان کرتے حدیث کا. اے بھائی, کہا کہ سب سے زیادہ اس میں جو آگے ہیں وہ امام ترمذی رحمہ اللہ. بھلے ہی اجتہادی طور پر کہیں چوک ہو سکتی ہے, لیکن آپ حکم ضرور بیان کرتے ہیں, اس کی علت بتاتے ہیں آپ. یہ حدیث ضعیف ہے, ہم نے نقل کیا ہے استدلال کے طور پر نہیں, اس کی علت بتلانے کے لیے, اس کا سبب ضعف واضح کرنے کے لیے. یہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا احادیث ضعیفہ کو کتاب میں ہو, تحریر میں ہو, تقریر میں ہو, صرف ضعف بتلانے کے لیے ہی بیان کر سکتے ہیں. یوں ہی بیان کر کے چھوڑ دینا خیانت ہے, بدترین خیانت ہے. جان بوجھ کے کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, نسأل اللہ السلامہ. نہیں جان کے بھی, انجانے میں بھی کرتا ہے, وہ بھی خطورت ہے, وہ بھی خطرناک ہی ہے. ہم انجانے میں کسی کے تعلق سے کوئی بھی بات کہہ دے سکتے ہیں کیا, تو پھر نبی کے بارے میں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, نسأل اللہ السلامہ. چلیے اس کے برے اثرات سے متعلق وقت کتنا ہے؟ چلیے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. اس کے جو مضر اثرات ہیں امت مسلمہ پر انشاءاللہ ایک 15 منٹ میں بتا دیتا ہوں ساری باتیں باذن اللہ تعالی. نمبر 1 یہ ہے کہ احادیث ضعیفہ کے مضر اثرات میں سے ایک بہت مضر اثر احادیث صحیحہ پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. احادیث صحیحہ کے مقابلے میں احادیث ضعیفہ زیادہ ہیں.
آج بھی کسی نے کچھ لکھ دیا ہوگا نبی کے نام پر. تو احادیث ضعیفہ کثرت سے ہیں. تو احادیث ضعیفہ کے چلن کی وجہ سے، اس کا عام ہونے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا امت مسلمہ پر کہ یہ احادیث صحیحہ پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس تعلق سے کئی باتیں لکھی ہیں. مثال کے طور پر، مثال دوں کیا، وقت بہت نکل جائے گا. عبارت پڑھے بغیر مفہوم سمجھا دوں پھر لیکن مزہ نہیں آئے گا. شیخ البانی کی عبارت میں جو دم ہے ماشاءاللہ، جو وزن ہے، کیا بولتے ہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہاں ٹائم ہے ماشاءاللہ. دیکھیے یہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر دیکھیے. ایک روایت ہے کہ امام بیہقی کے السنن میں ہے یہ. وہ روایت کیا ہے؟ من تمام الحج ان تحرم من دویرت اہلک. جو شخص حج کے لیے جاتا ہے، حج کو مکمل کرنے والے جو امور ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلیں. احرام کہاں باندھنا چاہیے؟ اس میں کوئی یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، پیچیدگی ہے کیا؟ عام مسلمان بھی جانتا ہے احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، میقات سے باندھنا چاہیے. میں نے آپ لوگوں کو چند دن پہلے بتایا تھا، غالباً آپ کو بتایا تھا میں، کہ شیخ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ کہ احرام میقات پر باندھنا چاہیے، میقات سے پہلے بھی نہیں باندھنا چاہیے. مثال کے طور پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، کس کا نام لے کر؟ ابن تیمیہ کا نام لے کر. کس کا نام لے کر؟ ابن تیمیہ کا نام لے کر کے فتویٰ دیا ابن عثیمین نے رحمہ اللہ کہ جو شخص ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے، ابن تیمیہ نے کہا، غور کیجئے آپ، پتہ نہیں کتنے لوگ غور کر رہے ہیں. ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ جو شخص ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ میقات پر ہی احرام باندھے، اترنے کے بعد نہیں. وہ جدہ میں اترے، کہیں بھی اترے، اترنے کے بعد میقات احرام نہیں باندھنا چاہیے، میقات پر ہی باندھنا چاہیے. جہاں سے اس کی اڑان ہو رہی ہے میقات پر سے، وہی احرام باندھنا چاہیے، اترنے کے بعد نہیں. ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ. آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہوائی جہاز سے متعلق ابن تیمیہ نے کیسی بات کہہ دی. یہ سب کی نظریں مطلب سب کی نظروں کو متوجہ کرنے والی بات ہے. یہ مقصود یہ تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں جو غالی قسم کے جو صوفیہ تھے، جو اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم یہاں سے وہاں تک اڑ کر کے چلے جاتے ہیں، میں دمشق میں ہوں، یہاں سے جو ہے مطلب اچانک آنن فانن مجھے مکہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مان جاتا ہوں، لیکن اترنے کے بعد احرام نہیں باندھنا، میقات پر باندھنا. اترنے کے بعد باندھتے ہیں تو آپ کا احرام درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ان لوگوں کی جو مطلب پول کھلی ان کی، اس کو رکھ کر کے ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ دور حاضر میں ہوائی جہاز میں اگر کوئی جاتا ہے اترنے کے بعد نہیں، وہ میقات پر ہی احرام باندھے. لیکن ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں لوگ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے نکلتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ آسان نہیں ہے وہاں احرام باندھنے کے لیے. اس کی یہ توجیہ کی جاتی ہے کہ جیسے دو چادریں آپ کا لباس ہیں، بس ایک لباس کے طور پر پہنے، اس کے محظورات کے ساتھ نہیں، کیا کیا ممنوعات ہیں ان سب کا خیال کرتے ہوئے نہیں. جیسے کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لینا چاہتا ہے ڈال لے وہ، لیکن جب وہ احرام میقات کے قریب پہنچے گا تب وہ پوری مکمل طور پر نیت کرے، وہ ایک احرام کے طور پر وہ لباس میں آئے. وہ ایک توجیہ کی جاتی ہے، واللہ اعلم. کوئی اس سے بھی بچنے کے لیے مکمل طور پر وہاں سے احرام باندھتا ہے، لا بس، یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. لیکن جو ہے اس منکر روایات کی بنیاد پر کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے نکلو، تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت تو منکر روایت ہے، جبکہ میقات بیان کیے گئے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے. میں دمشق میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلتے ہیں. میں نے جب ان کو منع کیا، میقات والی حدیث سنائی میں نے ان کو، تو انہوں نے جواب میں مجھے یہ حدیث سنائی کہ من تمام الحج ان تحرم من دویرت اہلک.
یعنی جو ہم نے نقطہ بیان کیا نا آپ کے سامنے کہ احادیث ضعیفہ کے مضر اثرات، ایک مضر اثر یہ ہے کہ احادیث صحیحہ پر یہ غالب آ گئی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا فنظر، فنظر یعنی غور کیجیے آپ، مبلغ اثر الاحادیث الضعیفہ فی مخالفت الاحادیث الصحیحہ والشریعہ المستقرہ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ مَشَائِخِ الْأَفْغَانِ هُنَا فِي دِمِشْقِ فِي إِحْرَامِهِمْ وَفَهِمْتُ مِنْهُمْ أَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ فَلَمَّا أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ احتج عَلَيَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَدْرِ الْمِسْكِينَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ولا يجوز العمل به لمخالفته سنت المواقیت المعروفہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مواقیت بیان کی گئے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے آپ ایک ضعیف حدیث کو استدلال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی احادیث ضعیفہ کے مقابلے صحیحہ کے مقابلے میں احادیث ضعیفہ کا عام ہونے کا مضر اثر یہ ہے کہ وہ دین کا حصہ بن جا رہی ہیں۔ بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ بات ایک مثال نہیں، اس بات کو کئی جگہوں پر شیخ البانی نے پیش کیا ہے رحمہ اللہ۔ چلیے میں دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے، ہم چونکہ سلفی لوگ ہیں، سلفی لوگ اس معنی میں کہ ماں باپ ہمارے سلفی، اکثر جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن اگر آپ باہر جائیں گے، ہمارے ماں باپ احناف، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، سب ننیال ددیال سب احناف، بریلوی قسم کے لوگ، مزار پرست لوگ، واہیات کے گرفتار لوگ۔ یہاں میں پیش کروں گا کوئی بات، میں بھی ہنس پڑوں گا، آپ بھی ہنس پڑیں گے، کیا بدعقیدگی ہے نا یہ۔ آپ ان کے حلقے میں بیٹھیے، جھوم جائیں گے سب، اگر ایسی باتیں آئیں گے تو تکبیر بلند ہوگی، اسی پر ان کو استنادی حیثیت دی جائے گی۔ ان ضعیف احادیث کے مضر اثرات دیکھیں کتنا شرک آیا ہے امت مسلمہ میں۔ ایک روایت آتی ہے جس میں یہ بات ہے کہ لَوِ اعْتَقَدَ أَحَدُكُمْ، روایت پہ غور کیجئے آپ، لَوِ اعْتَقَدَ أَحَدُكُمْ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ، اگر تم میں کا کوئی شخص ایک پتھر سمجھے، یہ پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر سے متعلق اعتقاد ہے کہ جو ہے مطلب کچھ آپ اچھا خیال رکھتے ہیں کہ میرے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے، یہ میرے لیے زندگی میں اچھا کر سکتا ہے، تو پھر لَنَفَعَهُ، تمہارے عقیدے کے مطابق وہ آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ آج ہمارے پاس مزار پرستی کے نام پر، حجر پرستی کے نام پر یہ سب چیزیں ہیں نہیں ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے علاقے میں دیکھو، اس کے اندر تنوع دیکھنا چاہتے ہیں تو عالمی سطح میں دیکھو، آپ کس قدر عجیب چیزیں ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ آپ رو پڑیں گے واللہ، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، کتنی قبیح صورت ہو گئی ہے ہماری، جبکہ اس دور میں سب ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہم پتھر کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب دیکھو اس حدیث کو رکھ کر کے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام نقل کیا اغاثۃ اللہفان سے کہ ہوا من کلام عباد الاصنام، یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، کس کا کلام ہے؟ یہ صنم پرست لوگوں کا کلام ہے، یہ بت پرستوں کے کلام ہے۔ یہ کہا کہ ہوا من کلام عباد الاصنام الذی یحسنون ظنهم بالاحجار، جبکہ ابن حجر نے، ابن تیمیہ نے، ملا علی قاری نے، ابن القیم نے اس کو لا اصل لہ لکھا، موضوع روایت ہے، لیکن اس کو ایک حلقے میں ایک مستند بات سمجھی جاتی ہے، نبی کے نام پر بیان کی جاتی ہے اور لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں بیان کی میں نے آپ کے سامنے۔ ایک تیسری چیز وہ یہ ہے کہ احادیث ضعیفہ کا ایک مضر اثر یہ بھی ہے کہ بدعات کو بہت فروغ ملا ہے۔ آپ بدعتیوں کی مجلس میں دیکھو، آپ ٹٹولتے رہ جائیں کہ ایک حدیث نہیں ملے گی آپ کو جو نبی کی طرف اس کی نسبت صحیح ہو، موضوع، ضرورت پڑے گی تو بول دیں گے وہ صحیح ہے، ان کی حدیث ہے، لیکن استدلال غلط ہوگا، لیکن بس منکر روایتیں۔
کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں یہ حدیث ہے، اور یہ بتانے کے لیے کبھی جرت نہیں کرتے، اور بتانا پسند بھی نہیں کرتے، بتانے کی اہمیت بھی نہیں دیتے، ضرورت ہی نہیں ان کو اس کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب ہے الاجوبہ النافعہ عن اسئلۃ لجنۃ مسجد الجامعہ، شیخ البانی رحمہ اللہ ملک شام کے ہیں، دمشق میں تھے نا تب، اس وقت کی بات ہے، نہیں عمان کی بات ہے، اردن، کہ وہاں شیخ البانی کہتے ہیں کہ ایک مسجد تھی سلفی مسجد، خود اس مسجد میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو خلاف سنت تھی، دوسری مسجدوں کا حال چھوڑو بولے شیخ البانی نے، ایک مسجد ہے سلفی مسجد اور وہاں یہ حال ہے۔ خیر اللہ جزائے خیر دے اس مسجد کے ذمہ داروں کو۔ شیخ البانی نے کہا اس مسجد کے ذمہ داروں نے کچھ سوالات لکھ کر کے بڑے بڑے علماء کے سپرد کیے کہ اس تعلق سے جواب دیں، مسجد کی کمیٹی نے۔ شیخ البانی کو بھی وہ سوالات پہنچائے گئے، تو شیخ البانی نے ان سوالات کے جو جوابات دیے ہیں وہ یہی رسالہ ہے۔ اس رسالے کے آخر میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بدع الجمعہ، جمعہ میں جو اذان ثانی ہوتی ہے، شیخ البانی کا کہنا یہ ہے رحمہ اللہ کہ اذان اوپری حصے میں ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ اوپری حصے میں۔ کہا کہ امت مسلمہ نے اس سنت کو چھوڑ دیا، کہا شیخ البانی نے، اور اس دور میں میک کے ذریعے سے اذان دی جاتی ہے، جہاں اوپر دینے سے 10 کلومیٹر دور تک جاتی ہے اذان۔ شیخ البانی نے کہا کہ وہ وجہ الگ ہے، آواز دور تک پہنچانا الگ ہے، لیکن مؤذن کا مقام جہاں ہونا ہے وہ کیوں ترک کیا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ آپ اس سبب کو اختیار کیجئے۔ آواز کو دور تک پہنچانا وہ دوسری چیز ہے، مؤذن کا مقام کہاں ہے اس کو طے کرنا وہ ایک الگ مقام ہے۔ شیخ البانی نے یہ بات کہی۔ اذان ثانی کا معاملہ ہے، ان سب امور پر تفصیلی گفتگو کی شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ آخر میں بدع الجمعہ سے متعلق شیخ البانی نے لکھا اور کہا کہ صرف جمعہ کے دن کو لے لو، کتنی بدعات امت مسلمہ کے اندر ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ان ساری بدعات کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھو شیخ البانی کی زبان سنو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْبِدْعَةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، بدعات کو جو فروغ ملا ہے اس کی کئی اسباب ہیں، لا مجال لذکرها الان، اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، ولیکن اذکر سببا واحدا منها، لیکن اب میں صرف ایک سبب تو ضرور بیان کروں گا، وہ کیا ہے؟ وَأَضْرِبُ عَلَيْهِ مِثَالًا، اور ایک مثال دوں گا اس کے لیے، لیکن جو سبب ہے وہ سنا دے رہا ہوں میں آپ کو، صرف ایک سبب۔ فَمِنْ أَسْبَابِ الْإِبْتِدَاعِ فِي الدِّينِ، فمن اسباب الابتداع في الدين الاحاديث الضعيفة والموضوعة، فقد يخفى على بعض اهل العلم شيء منها ويظنها من الاحاديث الصحيحة فيعمل بها ويتقرب بها الى الله تعالى، ثم يقلده في ذلك الطلبة والعامة فتصير سنة متبعتاً۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ بدعات کو جو فروغ ملا ہے اس کے اسباب کئی ہیں، لیکن ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ احادیث ضعیفہ کا چلن۔ اب دیکھو آپ، ایک حدیث آتی ہے کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، ایک حدیث آتی ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو میرا واسطہ دے کے دعا کرو، اس لیے کہ میرا واسطہ بہت عظیم واسطہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قاعدۃ جلیلہ جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت مفصل لکھا ہے، القاعدہ الجلیلہ میں لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نہیں وہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وکان عند اللہ وجیہا، اللہ کے ہاں وجیہ ہیں، باوقار ہیں، باعظمت ہیں، اور اللہ کے رسول ان سے بھی افضل ہیں تو ان سے بھی بڑا مقام ہے، لیکن اس وجیہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو واسطہ رکھ کر کے دعا کیا جائے، یہ چیز نہیں بتائی گئی شریعت میں، یہ چیز نہیں بتائی گئی شریعت میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا بڑا حصہ اسی پر لگایا ہے، آغاز میں
پھر انہی کو رکھ کر کے شیخ البانی رحمہ اللہ نے مفصل اس کتاب ہی کو ترتیب دے دیا آپ نے، التوسل انواعہ و احکامہ، ورنہ ان میں کی جو احادیث ہیں اس کے ایک ایک حدیث کو رکھ کر اسی میں دراسہ کیا شیخ البانی نے۔ اب دیکھو بدعات کو فروغ کیسے ملتا ہے، اللہ جزائے خیر دے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک ایسی بات لکھی ہے، دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک جگہ پر شیخ البانی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94، اس میں لکھا ہے کہ ھذا وَإِنَّ مِنَ الْآثَارِ السَّيِّئَةِ الَّتِي تَرَكَتْهَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ فِي التَّوَسُّلِ أَنَّهَا صَرَفَتْ كَثِيرًا مِنَ الْأُمَّةِ عَنِ التَّوَسُّلِ الْمَشْرُوعِ إِلَى التَّوَسُّلِ الْمُبْتَدَعِ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس ضعیف حدیث کا مضر اثر دیکھو۔ اگر ہم پوچھ دیں کسی مسلمان کو وسیلے سے متعلق دعا میں، تو امت مسلمہ کا بڑا حصہ کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے دعا کرنا کر کے کہتی ہے کیا؟ نیک اعمال سے وسیلہ لو، مثلا نظریہ تو چھوڑو، فعلاً کوئی کرتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے کوئی دعا کرتا ہے؟ اپنے نیک اعمال کو رکھ کر کے اتنی ہمت ہے ہمارے اندر، میں ماضی کے 1 سال کو یاد رکھوں، اور کیونکہ اس میں 2-3 عمل میرے ایسے تھے، اللہ میں نے تیرے لیے کی، میں نے میرے لیے مسئلہ حل کر دے، ہے ہمارے اندر اتنی جرأت؟ کتنا مطلب فقدان ہے دیکھیے، نظریاتی طور پر بھی عملی طور پر بھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، دیکھو آپ، میں ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں، دیکھیں اللہ اکبر۔ شیخ البانی نے کہا فہل سمعت، کیا آپ نے سنا ہے؟ فہل سمعت ایھا القاری الکریم احدا یتوسل بہذا او بغیرہ مما فی معنی، یعنی اے میرے دینی مسلم بھائی، کیا آپ نے کسی بھی مسلمان کو مشروع جو وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے وسیلہ، نیک اعمال سے، کسی نیک صالح زندہ شخص سے دعا کرنے کی بات کرنا، ایسے وسائل کو اختیار کرتے ہوئے کبھی دیکھا آپ نے؟ اما انا فاقول آسفا اننی لم اسمع ذلك، جہاں تک میرا مسئلہ ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے تو کسی کو ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ واظن ان جوابک سیکون کذلك، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، میرا یقین یہی ہے۔ فما السبب فی ھذا، کیوں امت مسلمہ میں جو مشروع وسیلہ ہے وہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بدعتی وسیلہ ہے، مشروع وسیلہ نہیں ہے، کیوں؟ ذالک ہوا من آثار انتشار الاحادیث الضعیفۃ بین الناس، اس طرح کی جو احادیث ضعیفہ ہے اس کا منتشر ہونا، وجہلہم بالسنہ الصحیحہ، سنت صحیحہ سے روگردانی، نادانی، جہالت، فعلیکم بہا ایھا المسلمون علما وعملا تہتدوا وتعزوا، ایسا لکھا شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے بدعات کو کیسے فروغ مل رہا ہے احادیث ضعیفہ سے۔ امت مسلمہ کے سوائے سلفی حضرات کو چھوڑ کر کے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور بیشتر سلفی حضرات میں بھی نظریاتی علم ہے، عملی نہیں۔ عملی طور پر ہم اپنے اعمال کو وسیلہ بنانے کی مطلب ہمارے اندر زندگی میں نہیں ہے، نظریہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہے احادیث میں، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ اسماء حسنہ کے حد تک ہے اسماء حسنہ سے متعلق، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا نظریاتی علم ہے، عملی اور تطبیقی علم نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں بالکل برعکس معاملہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وہ حدیث من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، سنا آپ نے کبھی اس بات کو؟ چند دن پہلے ایک صاحب نے مستقل فون کیا، فون کر کے کہا کہ میرے اور میرے گھر والوں میں اختلاف ہو چکا ہے، میرے گھر کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مدینہ جانا لازمی ہے، قبر کے پاس جانا لازمی ہے، ورنہ ہمارا عمرہ قبول نہیں ہوگا ہمارا، جبکہ حج کا یا عمرے کا تعلق مدینے سے ہے کسی طور پر بھی نہیں۔ ہاں اتنی دور جاتا ہے تو آدمی جا کے آ جائے، بلکہ جانا مشروع ہے عام طور پر،
حج اور عمرے کی عبادت سے جڑ کر کے نہیں۔ اسی لیے مولانا بشیر سہسوانی رحمہ اللہ نے صرف لوگوں کو علم دینے کے لیے حج کو گئے، اس زمانے میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، حج کو گئے، جا کر کے براہ راست وہاں سے جو ہے انڈیا آئے، یہ بتانے کے لیے کہ مدینہ جانا حج کے امور میں سے نہیں ہے، صرف بتانے کے لیے۔ اللہ اکبر، بہت جگر کی بات ہے۔ اللہ قیامت کے دن جنت میں نبی کی صحبت ان کو نصیب کرے، الجزاء من جنس العمل، حدیث کے احقاق حق کے لے گئے تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ چلیے ایک اور معاملہ وہ یہ ہے کہ انکار شیء من اصول الاعتقاد، یعنی جو واضح امور ہیں دین کے، احادیث ضعیفہ کی وجہ سے وہ خود متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام مہدی آئیں گے نا، دجال کا خروج ہوگا نا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ میں، جو اصلاً اس کے کچھ الفاظ صحیح ہیں، لیکن اس حدیث میں ایک بات ہے، ایک جملہ ہے، وہ درست نہیں، وہ منکر ہے، کہ لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ عیسیٰ ہی ہیں۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو۔ اس روایت کو رکھ کر کے قادیانی لوگ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ مہدی کوئی آنے والے ہی نہیں ہیں اور عیسیٰ کا انتقال ہو چکا ہے ان کی نظر میں، نسأل اللہ السلامہ، بدعقیدگی۔ اور پھر وہ پہلے تو یہ کہا کہ جو لا مہدی الا عیسیٰ، جو بھی مہدی ہیں وہی عیسیٰ ہیں، مہدی کوئی الگ سے نہیں ہے، تو خود کو انہوں نے عیسیٰ کہا مرحلہ بمرحلہ۔ پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، پھر ایک الگ نظریہ کھڑا، خیر وہ کوئی الگ موضوع۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو رکھ کر کے کہا کہ وَهَذَا الْحَدِيث تَسْتَغِلُّهُ الطَّائِفَةُ الْقَادِيَانِيَّةِ فِي الدَّعْوَةِ لِنَبِيِّهِمْ الْمَزْعُومِ مرزا غلام احمد القادیانی الذي ادعى النبوة۔ شیخ البانی نے کہا کہ اس جیسی حدیثوں کو منکر روایات کو رکھ کر ہی انہوں نے اتنا بڑا نظریہ گھڑا۔ مولانا وحید الدین خان کو جانتے ہیں ہم، دلی والے، ان سے متعلق پروگرام کیا تھا ہم نے آپ کی مسجد میں، انہوں نے بھی مہدی کا انکار کرتے ہیں۔ اور مجھے تعجب ہوا، قیامت کے الارم جو ان کی کتاب ہے اس میں اسی حدیث کو لکھا ہے انہوں نے۔ اس سے متعلق جو احادیث صحیحہ ہیں اس پر نظر ڈالنا ہی نہیں چاہتے، پہلے ایک عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، شبہات بٹھا لیتے ہیں اور اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی مل جائے، موضوع روایتی صحیح مل جائے، ضعیف حدیث صحیح مل جائے، صحیح حدیث مل جاتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے موقف کے مطابق صحیح حدیث مل گئی، ضعیف بھی مل گئی تو وہ بھی چلے گا ان کو، نصر اللہ السلامہ۔ اسی طرح سے آخری بات وہ یہ ہے کہ احادیث ضعیفہ کو فروغ دینے کی وجہ سے اس کا جو فروغ پانا ہے، اس کا ایک بہت عظیم نقصان امت مسلمہ کو اس صورت میں بھی ملا ہے کہ ایک روایت آتی ہے، جبکہ وہ روایت کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، محدثین نے اتنی کھوج کی، اتنا وقت صرف کیا کہ کہاں ہو سکتی ہے وہ روایت، کہیں بھی نہیں مل سکی۔ اختلاف امتی رحمت، سنا ہے آپ نے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا دیکھیے بہت دلچسپ بات ہے، دیکھیے شیخ البانی کیا لکھتے ہیں، دیکھیے اختلاف امتی رحمت الصحیح الضعیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141، کہتے ہیں کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ البانی نے لکھا وَلَقَدْ جَهِدَ الْمُحَدِّثُونَ، وَلَقَدْ جَهَدَ الْمُحَدِّثُونَ فِي أَن يَقِفُوا لَهُ عَلَى سَنَدٍ، اس کی کسی ایک سند سے تو واقف ہو جائیں، فَلَمْ يُوَفَّقُوا، اسے واقف ہی نہیں ہو سکے، موفق ہی نہیں ہو سکے۔ حتی قال السیوطی، الجامع الصغیر میں حافظ سیوطی نے یہاں تک لکھ دیا وَلَعَلَّهُ خُرِّجَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحُفَّاظِ الَّتِي لَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا، ہو سکتا ہے کسی
محدث نے اپنی کتاب میں اس کی تخریج کی ہو، سند سے اسے بیان کیا ہو، وہ کتابیں ہم تک نہ مل پائی ہوں۔ حافظ سیوطی 10ویں صدی ہجری کے ہیں، 10ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ وَهَذَا بَعِيدٌ عِنْدِي، یہ بات ناقابل اعتبار ہے، غلط بات ہے یہ۔ کیوں؟ اِذْ يَلْزَمْ مِنْهُ أَنَّهُ ضَاعَ عَلَى الْأُمَّةِ بَعْضُ أَحَادِيثِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا مِمَّا لَا يَلِيقُ بِمُسْلِمٍ اعتقادُهُ۔ اس سے یہ نتیجہ آئے گا کہ نبی کی کچھ حدیثیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ پورے محدثین متفق طور پر کہنے کہ کہیں نہیں مل سکی وہ روایت، اور یہ ایک نقطہ نکالنا کہ کہیں ہو سکتی ہے ہم ضائع ہو گئی، نبی کی بات ضائع ہو سکتی ہے کیا؟ ابداً۔ کسی علماء کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کی کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، دین ضائع ہوا کیا؟ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ کیا، وہ ضائع ہو سکتا ہے، اصل دین اللہ کو جو مطلوب ہے وہ تو پہنچے گا۔ وہ آپ کی جو خدمت تھی وہ ضائع ہوئی، اجر ضائع نہیں ہوا، آپ کی خدمت، لیکن اللہ کا دین وہ ضائع نہیں ہوگا۔ شیخ البانی نے اس کے بعد آخری میں پوری حدیث کی تخریج کی، کرنے کے بعد شیخ البانی نے لکھا دیکھیے غور کیجیے اس عبارت کو، وَإِنَّ مِنْ آثَارِ هَذَا الْحَدِيثِ السَّيِّئَةِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقِرُّونَ بِسَبَبِ الاختلاف الشدید الواقع بین المذاہب الاربعہ۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو مسالک اربع ہے نا، اختلاف ہوتا نا، کہتے ہیں کہ جو یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے امت مسلمہ کا۔ اسی لیے ابن حزم نے کہا رحمہ اللہ، اگر اختلاف رحمت ہے تو کیا اتفاق عذاب ہے کیا امت کا؟ ایسے پوچھا ابن حزم نے رحمہ اللہ المحلہ میں۔ المحلہ میں ابن حزم نے لکھا اختلاف امتی رحمت، تو کیا امت مسلمہ کا اتفاق پہ تو عذاب ہوگا کیا؟ تو اختلاف کرنا اچھی بات ہے کیا؟ نہیں، اختلاف سے تو گریز کیا گیا، بلکہ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب بتایا گیا۔ وہ اقرب الی السنہ کی دعوت دینے کے بجائے آپ گویا کہ مطلب مختلف رہنے کی بات کر رہے ہیں، اور گویا کہ الگ الگ دین بن گیا ہے یہ، جیسے وہ ایک مذہب ہے، وہ ایک مذہب ہے، وہ ایک مذہب ہے، ویسے مختلف دین بن گئے ہیں۔ ایک دین چھوڑ کے دوسرے دین جانے والی بات آ رہی ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا وَلَا يُحَاوِلُونَ أَبَدًا الرُّجُوعُ بِهَا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ أَئِمَّتُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَلْ إِنَّ أُولَئِكَ لَيَرَوْنَ مَذَاهِبَ هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل وقبول بعضها الآخر الموافق له وهذا ما لا يفعلون وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ مسالک اربعہ کی وجہ سے 4 دین بن گئے ہیں، ہر شخص اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے اور اسی دلیل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے موافق ہوں، اور مخالف کے دلیل کو مکمل ناقص اور غیر معتبر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے گویا کہ دین کے اندر تناقض ہے۔ دین کے اندر کیا ہے؟ تناقض ہے۔ کہا کہ اللہ کی اس آیت پہ غور نہیں کیا کیا ان لوگوں نے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کہتے ہیں کہ یہ تناقض جو پیش کرتے ہیں اپنے اس مسالک اربعہ کے نتیجے میں، یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے اختلاف امتی رحمت غیر معتبر بات ہے، غیر معتبر بات ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ بہت بدترین چیز ہے۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو کس مسلک سے راہ ملتی ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، نام بولنا مناسب نہیں، انہوں نے دوران درس یہ کہا تھا کہ اختلاف امتی رحمتن، بھلے ہی وہ نبی کا قول نہیں ہے لیکن جس نے بھی کہا ہے صحیح کہا ہے کہ جو ہے کبھی ہمیں مشکل ہوتی ہے تو ہم اس مسلک سے لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ شریعت نے تسہیل نہیں رکھی ہے ہمارے لیے، شریعت نے ترخیص نہیں رکھی ہے، شریعت میں رخصتیں نہیں ہیں، شریعت میں آسانیاں نہیں ہیں۔ آپ کھڑ کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے آپ کو حنفی بننا پڑے گا، یہ شافعی بننا پڑے گا، یا وہی شریعت آپ کے لیے رہنما ہو جاتی ہے۔ آپ سفر میں جاتے ہیں تو مسلک بدلنا پڑے گا آپ کو، آسانیاں وہی شریعت نہیں دیتی ہیں آپ کو۔
تو کتنی بدترین بات ہے یہ، کسی طور پر یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ شریعت میں رکھ دیا ہے، اتم ہے شریعت، اکمل ہے، شامل ہے سبھی چیزوں کو، کسی چیز کی طرف دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اختلاف امتی رحمتن، یہ بات جو ہے بہت ہی مضر ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح سے احادیث ضعیفہ کے عام ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ کئی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے ایمان پر آنچ آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ام حبیبہ پر ہمارا ایک درس تھا رضی اللہ عنہ، ان کے جو شوہر تھے کون؟ عبید اللہ ابن جحش، ان کے بارے میں کیا بات آتی ہے؟ نصرانی بن گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ ایک سابقین اولین کو جنہوں نے مکے میں ہر طرح کی قربانی دی، سہا انہوں نے، ہجرت کی اور وہاں آ کر کے وہ نصرانی بنے، مرتد بنے، اور اس کے لیے جو بات مل رہی ایک ضعیف روایتیں، ضعیف سندیں، جو خود روات معتبر نہیں ہیں ان سے ہم بات لے رہے ہیں ایک معتبر صحابی کی کہ اعتبار ختم کرنے کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ صحابہ ہیں جن کے فاسق ہونے سے متعلق باتیں ملتی ہیں، عقبہ بن ولید شرابی تھے، یزید بن معاویہ، کیا کیا باتیں آتی ہیں ان کے بارے میں؟ کہنے والے کون تھے؟ شرفا تھے کیا معاشرے کے؟ اخبث الناس، معاشرے کے سب سے کمتر لوگ وہ یزید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان سے ہم کو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک مسلمان سے متعلق آپ بات لیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک شخص عام ہے، عام انسان ہے، عام مسلمان ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جھوٹا ہے، بدترین قسم کا جھوٹا ہے، وہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ وہ اس نے ایسے کہا، اس نے ایسے کیا، آپ بات لے لیں گے؟ آپ کا اعتبار چلا گیا نا معاشرے میں، آپ نے کذاب پہ اعتبار کیا نا، بات واضح ہو آپ کو؟ تو ایسے کئی صحابہ ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ پورا مجموعہ دیکھیں آپ، قصص لا تثبت، قصص لا تثبت، قصص لا تثبت، یہ سب دیکھیں آپ، شیخ مشہور حسن کا کام ہے جزاہ اللہ خیرہ، ایک واقعہ پڑھو آپ، ممبر و محراب میں، واعظین رمضان میں واقعات سناتے رہتے ہیں، یعنی حیا نہیں ہے، علمی ہمت نہیں ہے، پڑھنے کا جو ملکہ نہیں ہے، لیکن بس کہیں سے واقعات مل جاتے ہیں تو سنا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح سے یہ بھی کتاب دیکھیں آپ، اتہامات لا تثبت، یہ پڑھنے کی کسی کو جرت نہیں، کیوں؟ مست لوگ ہیں، ایک کتاب کھول کے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم قصہ گو لوگ بن چکے ہیں، اگر اس کے لیے محنت کریں گے تو آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ آخری بات ہمارے درس سے متعلق، اب کرنا کیا چاہیے مسلمان کو؟ اب میں آپ سے کیا کہوں، ہم طالب علم ہیں، ہم اصحاب علم ہیں، لیکن اس فکرے کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہو تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، لا یجوز مطلقاً، کسی بھی باب میں ہو، فضائل کے باب ہی میں کیوں نہ ہو۔ امام بخاری کے صحیح میں جو فضائل پر مبنی جو احادیث ہیں، کیا کچھ کم ہیں؟ عمر نو چاہیے عمل کرنے کے لیے، کیا بتائیے کیا چاہیے اور؟ اس کے لیے ضعیف حدیث کی ضرورت ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ الجامع الکامل حافظ دکتور ضیاء کے آپ لے لیں، فضائل سے متعلق کتنی احادیث ہیں، زندگی لگ جائے گی۔ کسی باب میں بھی، عقیدے کے باب میں جیسی بات ہے، حلال حرام سے متعلق جیسی بات ہے، فضائل کے باب میں بھی ضعیف حدیث پر عمل کرنا لا یجوز۔ دوسری بات، اہل علم پر ضروری ہے کہ تحذیر کرے امت کو احادیث ضعیفہ سے۔ خطبات پیش کرنے والے لوگ، دروس پیش کرنے والے لوگ، تقریر کرنے والے لوگ، انجمن میں 5 منٹ کی گفتگو کرنے والے لوگ بھی نبی کا نام لے کر بات کرتے ہیں تو تثبت ضروری ہے، تلاش اور جستجو ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے جو احادیث ضعیفہ اپنے اندر رکھتی ہیں۔ فضائل اعمال، مولانا زکریا صاحب کی کتاب، اچھی باتیں بھی ہوں گی، لیکن احادیث ضعیفہ کا انبار ہے، وہ یا ان جیسی ساری کتابوں سے پرہیز کرنا چاہیے اس میں احادیث ضعیفہ ہوں۔ ایک عام مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی حدیث ان تک پہنچتی ہے، عمل کرنے سے پہلے اس کا صحت و ضعف معلوم کر لینا چاہیے، سوال کر لینا چاہیے، اور پھر ان
احادیث کی کتابوں کو بکثرت پڑھنا چاہیے جس میں صرف صحیح احادیث کو جمع کی گئی ہیں، جیسے صحیحین ہیں۔ اسی طرح سے وہ ساری کتابیں جیسے مشکات ہو اس میں صحت و ضعف کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ طب نبوی ہے اس میں صحت و ضعف کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے وہ، یا جس پر ایک مصنف نے لکھا ہے کہ اس میں سارے احادیث میں نے صحیح ہی جمع کی ہیں، جس موضوع سے متعلق لکھا ہے انہی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، یہ اس کا تدارک ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ موضوع واضح ہے آج کا؟ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آخر میں صرف اخلاقی طور پر نہیں، عبادت کے طور پر کچھ لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا اور سلفی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خدمت کے لیے چنا، توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے وسائل فراہم کی، آسانیاں پیدا کی، معاملات کو جمع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں اپنی ثوابدید پر بحیثیت انسانوں کے سب سے پہلے میں شیخ الجامعہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس رائے کا خیر مقدم کیا، سراہا، اس میں دلچسپی لی، ہمت افزائی کی، جو ان کے بس میں تھا اس کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ان اخوان کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہمارے لیے خرید کر کے دیں، جزاہم اللہ خیرہ۔ اس کے بعد ہمارے ان اخوان کا جن میں خصوصیت کے ساتھ شیخ سفیان، شیخ شعیب، شیخ حمدان، شیخ اسحاق، شیخ اختر، شیخ فصیح اور حافظ عبد المتین، اور ہمارے وہ سارے اخوان جنہوں نے ان کی اعانت کی، ان کی مدد کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ شیخ مزمل بھی اس میں تھے۔ میری اپنی معلومات میں جن کے نام آ رہے ہیں، کافی حساس واقع ہوا ہوں، اپنے لیے جو کرتے ہیں بہت دیر تک یاد رکھتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، غائبانہ یاد رکھتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں، نظر انداز نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر عطا کرے، بہترین بدلہ دے۔ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں پڑھایا، تربیت دی، اللہ ان کو بہترین اجر دے۔ میری اہلیہ کو جو اس پروگرام سے متعلق بھی، دیگر پروگراموں سے متعلق بھی اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے مطابق مکمل ساتھ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین اجر دے۔ اور ہمارے وہ سارے اخوان، شیخ عبد المجید حفظہ اللہ، شیخ تسخیر حفظہ اللہ، شیخ امین انصاری حفظہ اللہ، شیخ الیاس مکی حفظہ اللہ، اور دیگر بھی جس قدر ان کا تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ان محنتوں کو جو اللہ کی توفیق سے انجام پائی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔